بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا آخری سبق شروع ہو رہا ہے۔ ہماری کتاب کا یہ آخری سبق ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کے بعد کتاب مکمل ہو جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے تجوید کے عنوان سے سبق شروع کیا تھا، جس میں صفات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے صفات کی تعریف ہم نے پڑھی تھی۔ اصطلاح تجوید میں ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے صفت کہا جاتا ہے، اور یہ صفت کی جمع صفات ہے۔ تو ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے صفت کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف آپ نے پڑھ لی۔ پھر اس صفات کی دو قسمیں آپ نے پڑھی، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کی تعریف آپ نے پڑھ لی کہ وہ صفات ہیں جو حروف کی ادائیگی میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں، کبھی بھی کسی حالت میں بھی اس حرف سے الگ نہیں ہوتی، اور اگر اس حرف کو ادا کرتے وقت اس صفت کو ادا نہ کیا جائے، صحیح سے ادا نہ کیا جائے، تو وہ حرف مکمل ادا نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم صفات کی صفات عارضہ کی، اس کی تعریف آپ نے پڑھ لی کہ حروف کے حسن و زینت کے لیے جو قواعد اور کیفیات مقرر ہیں ان کو صفات عارضہ کہا جاتا ہے، اور یہ حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ صفات عارضہ کے بارے میں انشاءاللہ آپ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 میں تفصیل پڑھیں گے، اور صفات لازمہ کے حوالے سے ہم نے یہاں سبق شروع کر دیا تھا، جس میں ہم نے صفات لازمہ کی پھر دو قسمیں پڑھی تھی، ایک متضادہ اور دوسری غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ کی تعریف آپ نے پڑھی کہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ضد بھی ہو، اور صفات لازمہ غیر متضادہ وہ ہے جس کی کوئی ضد موجود نہ ہو۔ پھر صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں، ایسے اگر دیکھا جائے تو 5 ہیں، اور اس کی ہر ایک کی ایک ایک ضد ملا کے اس طرح 10 بن جاتی ہیں۔ وہ 10 قسمیں آپ نے پڑھ لی، اور ہر ایک کے معنی اور وہ کن حروف میں پائی جاتی ہیں، اس کا مجموعہ اور اس کو ادا کرتے وقت کیا صفت کا اختیار کی جاتی ہے اور کس طرح صفت کو ادا کیا جاتا ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اور اس کی 10 قسمیں آپ نے جو نام پڑھے وہ تھے حمز، اس کی ضد جہر تھی، اور شدہ اس کی ضد رخو اور توسط ہے، اور استعلاء کی ضد استفال ہے، اطباق کی ضد انفتاح ہے، اور اطلاق کی ضد اسمات ہے۔ اس کے بعد صفات لازمہ غیر متضادہ کی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ 8 قسمیں ہیں۔ 8 قسمیں ہیں جن کے نام صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکریر، تفشی، استطالہ اور غنہ ہے۔ اب ان 8 قسموں کی جو تعریف ہے، یہ 8 قسمیں کن حروف میں پائی جاتی ہیں، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت ان صفت کا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے، وہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 100 میں ہے، 100 صفحہ نمبر 100 میں یہ سبق موجود ہے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 100 کھول لیجئے، تاکہ اس تعریف کو آپ اس میں دیکھتے بھی جائیں اور سنتے بھی جائیں، تاکہ آپ کا کوئی اس سبق کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو صفات لازمہ غیر متضادہ کی 8 قسمیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی قسم ہے صفیر۔ صفیر کے کیا معنی ہیں؟ صفیر کے معنی ہیں سیٹی کی طرح تیز آواز، سیٹی کی طرح تیز آواز۔ یہ صفت جو ہے، یہ صفیر کی جو صفت ہے، یہ صرف 3 حروف میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 زا، نمبر 2 سین، نمبر 3 صاد۔ ان حروف میں یہ سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے اس کو صفیر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ان حروف میں صفیر کی صفت ہوگی، لازمی ہے، کیونکہ جب ان حروف کو ادا کیا جائے گا تو سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، جیسے زا، سین، صاد۔ تو اس میں سیٹی کی سی تیز آواز نکلتی ہے، اس میں صفیر کی صفت پائی جاتی ہے۔
नंबर 2 कलकला। कलकला के माने क्या है? हरकत और जुम्बिश। किसी चीज में हरकत का आना, जुम्बिश का आना, ये सिर्फ 5 हरूफ में पाई जाती है। कलकला की सिर्फ 5 हरूफ में पाई जाती हैं, और वो 5 हरूफ कौन से हैं? कौफ, कौम, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ है। इस हरूफ को याद करने के लिए कुतुबुज्जद्दिन, ये जो लफ्ज है कुतुबुज्जद्दिन, इसमें 5 हरूफ हैं, और 5 हरूफ में कलकला की सिर्फ पाई जाती है। और ये कलकला की सिर्फ इन 5 हरूफ में कब पाई जाती है? जब ये हरूफ साकिन हो, तो इन हरूफ को अदा करते वक्त इनके मखरज में मामूली सी हरकत हो जाती है, जुम्बिश हो जाती है। इसी जुम्बिश और इसी हरकत को का नाम कलकला। मसलन कुल हुवल्लाहु अहद, ये जो अहद का दाल आखिर में आ रहा है और साकिन है, तो इसमें हल्की सी जुम्बिश और हरकत आएगी। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, तो इसमें जो हल्की सी जुम्बिश आ रही है, इसको कलकला कहा जाता है। इसी तरह मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, कसब, कसब के आखिर में बा आ रही है और ये साकिन है, तो इसमें जो हल्की सी जुम्बिश आएगी, इसको कलकला कहा जाता है। और ये कलकला 5 हरूफ में पाया जाता है। कुतुबुज्जद्दिन उसका मजमुआ है, और ये उस वक्त पाई जाएगी जब ये हरूफ कहीं साकिन हो जाए, तो उसमें जो हरकत पैदा होगी हल्की सी, उसको कलकला कहा जाएगा, और उसमें हल्की सी हरकत पैदा की जाएगी ताकि कलकला की सिर्फ अदा हो सके। तीसरी किस्म है लीन। लीन के माने हैं नरमी के, लीन के माने हैं नरमी के। ये सिर्फ जो है 2 हरूफ में पाई जाती है, एक याए लीन, एक वाव लीन। याए लीन और वाव लीन आप पढ़ चुके हैं। या से पहले जबर आ जाए, या साकिन हो और उससे पहले जबर आ जाए, तो ये या लीन कहलाती है। जैसे कुरैश, कुरैश, शीन से पहले जो या है वो साकिन है, और उससे पहले वाले रॉ पर जबर आ गई, तो ये याए लीन कहलाएगी, कुरैश। इसी तरह वाव साकिन से पहले अगर जबर आ जाए, वाव साकिन से पहले जबर आ जाए, तो वाव लीन कहलाएगा। जैसे खौफिन, खौफिन, ये खा के बाद जो वाव है ये साकिन है, और इससे पहले जबर है, तो ये वाव लीन है। तो ये वाव लीन है और ये याए लीन है। इन दोनों में, याए लीन और वाव लीन में सिफत लीन पाई जाती है, और मकसद इसका ये है कि इन हरूफ को, वाव लीन को और याए लीन को अदा करते वक्त ये वाव लीन और याए लीन इंतहाई नरमी और आसानी से अदा हो जाते हैं, इसलिए इसमें लीन की सिफत पाई जाती है। खौफिन, कुरैशिन, बड़ी आराम से ये हरूफ अदा हो जाते हैं, और बड़ी आराम से हरूफ को अदा करना होता है ताकि लीन की सिफत इनमें पाई जाए। चौथी किस्म है इनहिराफ। चौथी किस्म है इनहिराफ। इसके माने हैं मैलान होना, लौटना, फिरना। मैलान होना, लौटना, फिरना, किसी चीज की तरफ मैलान हो जाना, या किसी चीज की तरफ लौट जाना या फिर जाना, ये सिर्फ 2 हरूफ में पाई जाती है। इनहिराफ की सिर्फ 2 हरूफ में पाई जाती है, लाम और रा में, लाम और रा में। ये सिर्फ इन दोनों हरूफ में, लाम और रा में, किस तरह पाई जाती है? अजीज तलबा, लाम को जब हम अदा करते हैं, तो लाम को उसके मखरज से अदा करते वक्त जबान का किनारा रा के मखरज की तरफ पलट जाता है, लौट जाता है, फिर जाता है। इसी तरह रा को जब हम अदा करते हैं, तो रा को अदा करते वक्त, उसके मखरज से अदा करते वक्त जबान का किनारा लाम के मखरज की तरफ लौटता है, फिरता है। आप अगर अदा करें तो आपको एहसास हो जाएगा, खुद पता चल जाएगा। लाम को अदा जब करेंगे तो वो रा के मखरज की तरफ जबान के किनारा फिरेगा। इसी तरह रा को जब अदा करेंगे तो लाम के मखरज की तरफ जबान का किनारा फिरेगा। ये जो फिरता है, लौटता है, इसलिए इस वजह से इसमें इनहिराफ की सिर्फ पाई जाती है। नंबर 5 तकरीर। तकरीर के क्या माने हैं? किसी चीज को बार बार करना, किसी चीज को बार बार मुकर्रर करना, बार बार करना। ये सिर्फ एक हर्फ में पाई जाती है, और वो हर्फ है रा, वो हर्फ है रा। तो रा में सिर्फ तकरीर पाए जाने का मतलब क्या है?
تو عزیز طلبا را جب اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے، را کو جب ہم اپنے مخرج سے ادا کرتے ہیں تو اس وقت زبان کے آگے کا کچھ حصہ مڑ کر مسوڑوں پر لگتا ہے۔ را زبان کا آگے کا جو حصہ ہے وہ تھوڑا سا مڑ جاتا ہے اور مسوڑوں سے لگتا ہے، را، جس کی وجہ سے را کی ادائیگی میں فطری طور میں تکرار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ را کو 2 مرتبہ یا 1 سے زیادہ مرتبہ ادا کیا جا رہا ہے۔ را ایسا محسوس ہوتا ہے کہ را کو 1 سے زیادہ مرتبہ ادا کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جب یہ را مشدد ہو۔ جب را مشدد ہو تو اس وقت اس کو زیادہ تکرار اس کا ظاہر ہوتا ہے، جیسے اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ مستقر، اس کے مستقر کے آخر میں جو را ہے وہ مشدد ہے، اس کو ادا کرتے وقت تکرار کی کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن عزیز طلبہ یہ بات جان لیجئے، را کو اپنے مخرج سے ادا کرتے وقت جو ایک فطری طور پر 1 سے زائد مرتبہ تکرار کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے زیادہ جان بوجھ کر اس میں تکرار پیدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جتنی فطری طور پر کیفیت اس میں آ رہی ہے اتنا ہی تکرار ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مثلا صحیح تو یہ ہے کہ ہم یوں کریں را، لیکن اگر اس سے زیادہ تکرار کرنے کی کوشش کریں را، یہ حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ جو فطری اس میں تکرار ہے صرف وہی باقی رہے گا۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی چھٹی قسم ہے تفشی۔ تفشی کے معنی ہے منتشر ہونا، پھیل جانا، منتشر ہو جانا، پھیل جانا کسی چیز کا۔ یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے، یہ صرف ایک حرف میں شین میں پائی جاتی ہے۔ یعنی مقصد کیسے پائی جاتی ہے کہ شین کو ادا کرتے وقت منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، شین منہ میں آواز پھیلتی ہے، اس وجہ سے اس میں تفشی کی صرف ادا ہوتی ہے۔ 7ویں قسم ہے استطالہ۔ استطالہ کے معنی ہے دراز ہونا، بلند ہونا، لمبا ہو جانا، اور یہ صرف ایک حرف میں ضاد میں پائی جاتی ہے۔ کس میں پائی جاتی ہے؟ ضاد میں پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب کیسے پائی جاتی ہے؟ یعنی اس کے ادا کرتے وقت مخرج میں حافہ لسان، آپ نے ضاد کے مخرج میں پڑھا تھا کہ اس کا مخرج حافہ لسان ہے، یعنی زبان کی کروٹ کے شروع سے زبان کے آخر تک، زبان کی کروٹ کو جب زبان کے آخر تک آواز اس میں دراز ہوتی ہے۔ ضاد کو ادا کرتے وقت زبان کی کروٹ، جب ہم اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کو کروٹ میں لاتے ہیں تو زبان کی کروٹ سے زبان کے آخر تک آواز اس میں دراز ہو جاتی ہے، اس میں استطالہ ہو جاتا ہے، اور یعنی جتنا اس کا مخرج طویل ہے، کیونکہ سب سے طویل مخرج، سب سے مشکل مخرج وہ ضاد کا ہے، تو جتنا مخرج اس کا طویل ہے اتنا ہی اس کی آواز بھی مخرج میں طویل ہوتی جائے گی، اس میں دراز آتا جائے گا، اس میں استطالہ آتا جائے گا۔ ضاد، 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 اس طرح ادا کرتے وقت اس میں استطالہ پیدا ہوتا ہے۔ 8ویں اور آخری قسم ہے صفات لازمہ غیر متضادہ کی غنہ۔ غنہ کے معنی ہے ترنم کے، ترنم پیدا کرنا، اور تجوید کی اصطلاح میں غنہ اس ترنم والی آواز کو کہتے ہیں جو نون اور تنوین اور میم کی ادائیگی کے وقت ناک کے ماسہ سے نکلتی ہے، جو ناک کے ماسے میں، ناک میں جاتی ہے آواز، اور نون کو ادا کرتے وقت نون، اور تنوین ادا کرتے وقت غدن، اور میم ادا کرتے وقت یہ ناک کے ماسے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات واضح رہے کہ نون، تنوین اور میم میں فطری طور پر غنے کی صرف ہر حالت میں پائی جاتی ہے۔ مکمل غنہ نہ بھی ہو تو آواز غننے والی ناک کے پاسے میں ضرور جائے گی،
البتہ جب یہ مشدد ہوں یا حالت اقلاب یا حالت اخفا میں ہوں، یہ حالت اقلاب اور اخفا کیا ہے یا اسلامیہ سلسلہ نمبر 7 میں پڑھ لیں گے، تو ان صورتوں میں صفت غنہ زیادہ کامل طریقے سے پائی جاتی ہے، یعنی یہ نون یا تنوین یا میم اگر یہ حالت مشدد میں ہوں گے یا حالت اقلاب یا حالت اخفا جو صفات عارضہ کی اقسام میں سے ہے اس میں ہوں گے تو اس میں تو غنہ بھرپور پایا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی میں ہے مشدد نہیں ہے، یہ اقلاب نہیں ہے، یہ اخفا نہیں ہے، تو اس حالت میں بھی فطری طور پہ ہلکا سا غنہ اس میں لازمی طور پہ پایا جائے گا اور آواز ناک کے ماسے تک پہنچے گی اور اس میں ہلکا سا ترنم پیدا ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ سبق ختم ہوا ہمارا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ جو آپ نے اسلامیات سلسلہ نمبر 6 اپنی 6ٹی کلاس میں شروع کیا تھا، اس میں 3 ابواب آپ نے پڑھتے تھے، الحمدللہ آج وہ مکمل ہو گئے۔ اب عملی کتاب جو ہے ہماری، اس میں تجوید سے پہلے تک یعنی فقہ تک کے سوالات تھے، تجوید سے متعلق جو سوالات ہیں، جو کام ہے، وہ آپ کا اسی کتاب میں، اس درسی کتاب میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 102 اور 103 میں آپ یہ کتاب سے سبق پڑھ کے اس کام کو مکمل کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس کی PDF بھی شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے اسلامیات میں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام نبی علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔